حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہم نے صحیح سند سے فتویٰ پیش کیا، انہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 3 قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے فتاوے عبداللہ بن عباس سے، جب میں جمہور کے دلائل دوں گا وہ میں بیان کروں گا۔ لیکن ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے 3 کو 1 کہنا بھی منقول، لہذا جب دونوں قسم کی حدیثیں ہیں تو ہم عبداللہ بن عباس کے اس فتوے کو فالو کریں گے جس میں انہوں نے 3 کو 1 کہا ہے، کیونکہ وہ نبی کے دور کے مطابق وہ فتویٰ جس میں 3 کو 3 کہنے ہم اس کو فالو نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہی وقت میں 2 متضاد فتوے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی چاہیں بیوی حلال کر دیں، جس کی چاہیں حرام کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی صحابی اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں یا کسی صحابی سے 2 متضاد رائے ہمیں ملیں تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک رائے سے رجوع کر چکے، اور کوئی بھی اپنی بات سے رجوع اس وقت کرتے ہیں، صحابی کی عادت ہے جب وہ رجوع کرتے ہیں تو اس بیس پہ رجوع کرتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس حدیث نہیں تھی اور اب ان کے پاس حدیث موجود ہے۔ تو اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسرا فتویٰ بھی منقول ہوتا، 2 متضاد فتوے ہوتے، تو ہم یہ کہتے کہ ایک فتویٰ ایسا ہے کہ جب حدیث نہیں تھی اس وقت دیا، اور جب حدیث مل گئی تو اس وقت فتوے سے رجوع کر لیا، ہم یوں کہتے ہیں نا۔ اور وہ حدیث کیا تھی کہ نبی کے دور میں 3 کو 1 سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کے دور میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اور پھر نبی کا دور گزرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے باوجود فتویٰ دے رہے کہ 3 ہوتی ہیں۔ تو اس فتوے کے بعد آپ اپنی بات سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی رجوع کا تک بنتا نہیں ہے نا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے دوسرا فتویٰ بھی ہے جس میں 3 کو 1 قرار دیا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے دوسرا کوئی ایسا فتویٰ منقول نہیں ہے جس میں یہ آتا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیتے تھے۔ اور اس بارے میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو حدیث پیش کرتے ہیں، آئیے وہ میں اس حدیث کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کیا اور بیان کیا کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث 3 طلاقوں کو جو 1 کہنا یا 3 کہنے والے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا تعلق رخصتی سے پہلے کی طلاق سے ہے، کیونکہ رخصتی سے پہلے کی جو طلاق تھی نا اس میں کنفیوژن تھی صحابہ کے دور میں۔ تو میں ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں، اور اس سے یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بھی 3 کو 1 کہا کرتے تھے، ان سے یہ فتویٰ بھی منقول ہے۔ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی صفحہ نمبر 306 پر، عربی الفاظ کے ذریعے آپ سرچ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ روا حماد عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت عکرمہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی یوں کہے اپنی بیوی کو کہ تمہیں 3 طلاقیں ایک منہ کے ساتھ کہے تو یہ 1 طلاق ہو، تو یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے الفاظ۔ ایک منہ کے ساتھ اگر کہتا ہے کہ 3 تو پھر وہ جو ہے وہ 1 طلاق واقع ہوگی اس سے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو ایک منہ کی 3 طلاقیں ہیں اس کا تعلق رخصتی سے پہلے والی طلاق سے، اس کا ایک مجلس کی 3 یا الگ الگ مجلس کی 3 طلاقوں سے اس کا کوئی تعلق۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو رخصتی سے پہلے کی طلاق کا مسئلہ سمجھنا پڑے گا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رخصتی سے پہلے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں کہ عورت پر عدت نہیں ہے، جب عدت نہیں ہے تو 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یوں طلاق دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو یہ 3 منہ ہو گئے، یعنی متفرق طور پر 3 دفعہ اس نے منہ کھولا ہے طلاق دینے کے لیے۔ اور اگر وہ یوں کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں ہیں تو یہ ایک ہی منہ میں 3 دے دی اس نے۔ تو رخصتی سے پہلے اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف تھا کہ اگر کوئی ایک منہ سے 3 دیتا ہے تو کتنی ہوں گی، الگ الگ منہ سے 3 دیتا ہے تو کتنی ہوں گی، کیونکہ رخصتی کے بعد اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں کہ ایک منہ سے 2 یا الگ الگ منہ سے 2، اور اہل حدیث بھی فرق نہیں مانتے رخصتی کے بعد، بلکہ وہ کہتے ہیں 1 مہینے میں جتنی بھی طلاقیں دو گے ایک ہی ہوں گی، تو 1 منہ سے 2، 10 منہ سے 2، 20 منہ سے 2، 1 مجلس میں 2، 10 مجلسوں میں 2۔ تو یہ 1 منہ اور 3 منہ کا جو فرق ہے نا، یہ رخصتی سے پہلے کی طلاق کے بارے میں، کیونکہ رخصتی سے پہلے عدت نہیں ہے۔ اب جب عدت نہیں ہے تو بعض صحابہ کا یہ موقف تھا کہ چونکہ رخصتی سے پہلے عدت نہیں ہے، لہذا جب کوئی 3 منہ سے بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو 1 ہی واقع ہوگی۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے جو یوں کہا 3 دفعہ منہ کھولا ہے، اس نے یوں کہا تمہیں طلاق ہے، تو جیسے ہی اس لفظ پہ پہنچا نا طلاق ہے، 1 طلاق واقع ہوئی، لیکن نکاح فوراً ٹوٹ گیا، کیونکہ رجوع کا حق ختم۔ رجوع کا حق ختم کیوں نہیں؟ کیونکہ عدت لازم نہیں ہے، کیونکہ رجوع تو عدت کے دوران ہوتا ہے نا، جب عدت ہی لازم نہیں ہے تو رجوع کا حق ختم۔
جیسا ہی ختم ہوا تو یہ بیوی بالکل اجنبی بن گئی ہے. جب اجنبی بن گئی ہے تو فوراً اس نے جب دوسرا لفظ بولا تمہیں طلاق ہے، تو یہ طلاق کا جو لفظ ہے یہ کلعدم ہو گیا، یہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور یہ بیوی پہ لگا ہی نہیں ہے، جا کے بیوی پہ فٹ ہی نہیں بیٹھا. تو تیسری دفعہ جب بولے گا تو وہ بھی کلعدم ہے. تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو گیا، اور ایک طلاق سے جب نکاح ختم ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 طلاقیں واقعی نہیں ہوئی ہیں. تو یہ بات صحابہ کا موقف تھا کہ 3 منہ سے اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک کاؤنٹ ہوگی، اور اگر ایک ہی منہ سے کہہ دیا، یعنی رخصتی بھی ہوئی نہیں اور بیوی کو کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں، تو اب یہ طلاقیں ترتیب سے جاری نہیں ہو رہی ہیں. اب اس میں یہ لاجک نہیں چل سکتی کہ ایک دفعہ دی ہے اور نکاح ختم ہو گیا تو پھر دوسری واقعی نہیں ہو رہی. یہاں تو یہ لاجک نہیں ہے. یہ عورت آپ کے نکاح میں ہے اور آپ نے اکٹھی اٹھا کے تینوں اس کے اوپر رکھ دی، اس پہ واقع کر دی. تو اس میں صحابہ کا موقف یہ تھا، بہت سارے صحابہ کا، کہ ایسی صورت میں تینوں واقع ہو جائیں گی. اب تینوں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے اب اس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور جو شرع حلالہ کا قرآن نے طریقہ بیان کیا وہ پروسیس پورا نہ ہو. یہ مسئلہ تھا صحابہ کے دور میں بڑا اختلافی، کیونکہ اس بارے میں صحابہ کو نبی سے کچھ بھی نہیں مل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صحابہ، بہت سارے صحابہ کے پاس کوئی تعلیمات تھی نہیں. تو رخصتی سے پہلے جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے نا کہ کس طرح سے دی جائیں تو 3 ہوں گی، اس میں صحابہ میں اختلاف تھا، اور صحابہ یہ مسئلہ سن کے پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے عبداللہ بن عباس نے اس بارے میں شروع میں ایک فتویٰ دیا، اس کے بعد اپنی رائے سے رجوع کیا انہوں نے. تو وہ دونوں فتوے میں ان کے پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور صاف پتہ چل جائے گا کہ عبداللہ بن عباس سے جو 3 کو 1 کہنے کا فتویٰ ہے وہ رخصتی سے پہلے والی طلاق کے بعد. تو یہ مسئلہ ایک مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ قرآن و سنت میں اس میں رہنمائی نہیں ملتی، اور رہنمائی بس اتنی ملتی ہے عدت ختم. تو اب اس میں پھر صحابہ نے پریشان ہوئے کہ یہ تم ہمارے سامنے کیس آیا نہیں. تو وہ اس پر میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے. عبد الرزاق فرماتے ہیں عن عمر بن راشد عن یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا من مزینہ طلق امرأته 3 قبل ان يدخل بها. وہ اپنی سند سے فرماتے ہیں کہ مزینہ قبیلے کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی. فأتى ابن عباس، وہ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، یسألہ، اور ان سے سوال پوچھنے لگا. وعندہ ابو ہریرہ، آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ موجود تھے. فقال ابن عباس احدى المعضلات یا ابا ہریرہ. معضلہ کہتے ہیں بہت مشکل چیز کو. اے ابو ہریرہ یہ تو بہت سارے مشکل مسائل میں سے ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے. یعنی پریشان ہوئے، ان سے رائے پوچھنے لگے کیا رائے ہے آپ کی. فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا واحدۃ تبینھا، ایک طلاق نے تبینھا اس کو بائن کر دیا، ایک طلاق سے نکاح ختم ہو گیا. وثلاث تحرمھا، اور 3 طلاقیں جو اس نے دی ہیں اس سے اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، یعنی وہ جو شرع حلالہ کے بغیر اب یہ نہیں رہ سکتی. فقال ابن عباس کلمتن، عبداللہ بن عباس نے ابو ہریرہ کا فتویٰ سننے کے بعد ایک بات کہی، اور اس کا مطلب یہ تھا اصاب ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے درست فتویٰ. تو یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے. اہل حدیث بھی اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں، اس پر سند پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو 3 طلاقوں کو، ایک منہ کی 3 کو انہوں نے ایک کہا ہے، اور ایک منہ کی 3 کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں، یوں اکٹھی 3 دے دیتا ہے، اور 3 منہ کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. تو عبداللہ بن عباس کی رائے شروع میں یہ تھی کہ اگر ایک منہ سے دیتا ہے تو وہ پھر بھی ایک ہی ہوگی، اور 3 منہ سے دیتا ہے تو بہرحال ایک ہوگی، کیونکہ رخصتی سے پہلے 3 منہ سے جب دے گا تو سب کے نزدیک ایک ہوتی ہے. لیکن یہاں عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ہریرہ کے فتوے کے بعد اپنی رائے کو چھوڑ دیا، اور ابو ہریرہ کے فتوے کی تصدیق کی انہوں نے، کہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ طلاقیں 3 ہی ہوں گی، کیونکہ اس نے 3 طلاقیں دی. لیکن اس بارے میں جو جمہور صحابہ کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ الگ الگ الفاظ سے اگر دی ہے تو پھر ایک ہوگی، ایک منہ سے دی ہے تو 3 ہوگی. اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی کہ جب کوئی الگ الگ الفاظ سے طلاق دیتا ہے تو یوں کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. تو رخصتی سے پہلے جب اس نے کہا پہلی دفعہ کا طلاق ہے، عدت ختم. اب دوسری ہو تو اسی طلاق کلعدم ہو گئی. اور جب اس نے یوں کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں تو تینوں واقع ہو گئیں. اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ آئیے یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت عکرمہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ایک منہ اور 3 منہ میں کیا فرق ہے، اور رخصتی سے پہلے اکٹھی کسی نے دے دی یا 3 جملوں میں دیں تو اس میں کیا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. عن ابن طاووس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا 3 قبل ان يدخل بها
فقال ان كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان فرقها فقال انت طالق انت طالق انت طالق فقد بانت بالاول وليست اثنتان بشيء قال فذكرت ذلك لابي فقال سواء هي واحدة على كل حال. مصنف عبدالرزاق. حضرت طاؤس کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اکرمہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں رخصتی سے پہلے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت اکرمہ نے فرمایا، اکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے جمع کر کے دی ہیں، اکٹھی دی ہیں، اکٹھی، تو پھر یہ تینوں واقع ہو گئیں اور یہ عورت اب کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کسی اور، یعنی اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کسی اور سے نکاح کر کے نہ آئے. وَإِن كَانَ فَرَّقَهَا، اور اگر اس نے مفرق تفریق کر کے جدا جدا کر کے دی ہیں اور یوں کہا ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے، انت طالق انت طالق، 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے ہیں، فقد بانت بالاولی، تو پہلی طلاق سے بیوی کا نکاح ختم ہو گیا، وَلَيْسَتِ اثْنَتَانِ بِشَيْءٍ، اور بقیہ 2 کلعدم ہو گئیں. لیکن طاؤس کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد طاؤس سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تینوں ایک ہی ہوں گی، یعنی انہوں نے حضرت اکرمہ کی رائے سے اختلاف کیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو اختلاف تھا کہ رخصتی سے پہلے اکٹھی 3 دینے میں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہیں. تو بعض کا مذہب یہ تھا کہ 3 جملوں میں دی ہیں تو 1 ہوگی، اور اگر اکٹھی کر کے دے دی تو 3 ہوگی. لیکن رخصتی کے بعد اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ ان تمام احادیث سے پہلے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 1 سمجھتے تھے، ان میں جتنے بھی محدثین ہیں نا، سب نے یہ باب باندھا ہے کہ رخصتی سے پہلے کی طلاق کے بارے میں، یعنی حدیث پہ باب بھی سب محدثین نے یہی باندھا ہے، کیونکہ 1 مجلس اور 3 مجلس کا فرق جو ہے نا، یہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. 1 منہ اور 3 منہ کا فرق، جمع کر کے دینا، یہ 3 جملے میں دینا، یہ فرق کیا ہے محدثین. اور صحابہ کے فتاوی میں بھی یہ فرق ملتا ہے، اور یہ فرق فٹی جب بیٹھتا ہے، منطبقی جب ہوتا ہے جب رخصتی سے پہلے ہو. رخصتی کے بعد یہ فرق کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہے. اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ رخصتی کے بعد آپ نے 3 جملوں میں دی اور 1 جملے دی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اس سے صاف آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی سے پہلے 3 منہ کی طلاق کو 1 کہتے تھے اور 1 منہ کی طلاق کو بھی 1 کہتے تھے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کا مذاکرہ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی الاطلاق تینوں کو 3 ہی قرار دیا. لیکن جو آپ کے شاگرد حضرت اکرمہ، ان کی رائے اس بارے میں معتدل تھی، بھائی 3 جملوں میں دی ہے تو 1 ہوگی، اور اگر اکٹھی کر کے دی ہے تو وہ 3 ہوگی. اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں، میری کتاب جب انشاءاللہ چھپے گی تو آپ اس میں پڑھ لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے. تو ہم اہل حدیث حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی ایک حدیث دکھائیں جس میں یہ ہو کہ عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ جس نے 1 مجلس میں 3 دیں تو 1 شمار ہوگی. ایسا کوئی فتویٰ آپ ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے، بلکہ کسی صحابی سے نہیں دکھا سکتے. عبداللہ بن عباس تو دور کی بات ہے. تو میں بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں نے اس پہ بہت اسٹڈی کی ہے، کہ کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جنہوں نے 1 مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا. تو 1 منہ اور 3 منہ کا فرق اور اکٹھے 1 جملے میں اور 3 جملوں کا فرق تو ملتا ہے، اور یہ فرق رخصتی سے پہلے کے بارے میں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. یہ ہماری جو صحیح مسلم کی حدیث تھی، اس کے بارے میں جتنا میں کہہ سکتا تھا مختصر کر کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میری جب کتاب چھپے گی تو آپ تفصیلی دلائل انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اہل حدیث حضرات کے دوسرے دلائل کی کہ اور کیا وہ دلائل دیتے ہیں 3 طلاق کو 1 کہنے، اور ان دلائل کا انشاءاللہ جو بھی جواب ہوگا، جو بنتا ہوگا جواب، وہ ہم دیں گے. اور میں نے بتایا اس مسئلے میں میں بالکل ایک مسلک سے اور ان چیزوں سے آزاد ہو کے یہ میں سیدھا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جو اہل حدیث حضرات ہیں مشہور حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس سے جو مروی ہے رضی اللہ عنہما، کہ نبی کے دور میں 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے اس کو 3 قرار دیا. اس کی تفصیل پچھلے ایپیسوڈ میں گزر چکی، اس کے جوابات بھی پچھلے ایپیسوڈ میں گزر چکے. اور میں نے جو پچھلا ایپیسوڈ جو شروع کیا تھا اس میں شروع میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں اکثر اس حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 1 مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا، حالانکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں. آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم اس حدیث کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 مجلس کی 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، یہ فرض کر لیتے ہیں. اور ابو بکر کے دور میں بھی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ایک معاملے میں جلدی کر رہے ہیں تو ہم ان کو ان پر نافذ کریں گے، اور حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا. تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں
کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین کو تین سمجھا جاتا تھا، اور فرض یہ بھی کر لے کہ نبی کے حکم سے سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتایا کہ نبی سے ایسے کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہے، جو میں دلائل دوں گا آگے چل کے انشاءاللہ۔ یہ دلائل اس وقت دوں گا جب میں تین طلاق کو تین کہنے والوں کے دلائل دوں گا۔ تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی تین کو ایک سمجھا جاتا تھا، تو پھر یاد رکھیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا دوسرے دلائل کے پیش نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیانتداری تھی، لوگوں میں تقوی تھا، للہیت تھی۔ عرب کی عادت تھی کہ ایک بات کو وہ تین مرتبہ دہراتے تھے، نیت ایک کی ہوتی تھی۔ تو نبی کے دور میں کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میری نیت ایک کی تھی تو اس کی ظاہری دعوے کو قبول کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جو تین الفاظ دہرائے گا تو ہم تین ہی سمجھیں گے، کیونکہ دل کے حال اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ تقوی اور للہیت کا وہ معیار نہیں رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے دور میں تھا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کوئی سانپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، تین دفعہ آپ نے کہا، سانپ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کو سامنے والے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ تین مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے سے آپ کی 100% نیت ہوتی ہے کہ میں صرف ایک دے رہا ہوں، کیونکہ دو اور تین دینا جائز نہیں ہے، لیکن میں اپنے الفاظ کو اس نیت سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایک لفظ سامنے والے کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ گویا کہ آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، یعنی ہے تو ایک ہی، لیکن اس طلاق کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانے کے لیے طلاق ہے بار بار، یعنی اسی ایک کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور نیت دل میں یہ ہو کہ میں ایک ہی دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ دیانتداری تھی، ایمانداری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کہتا کہ یہ ایک ہے تو آپ اس کو ایک سمجھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم تین ہی قرار دیں۔ تو یہ دعویٰ ہمارا دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے کی ہمارے پاس مضبوط دلیل بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس بارے میں واضح حدیث ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتاب الام امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تالیف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں بالکل بے غبار سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ میں سند بھی پڑھوں گا۔ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث کہیں سے بھی ضعیف نہیں ہے۔ اس کو ضعیف قرار دینے کے لیے جو تکلف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو راویوں کا جو امام شافعی سے اور صحابی سے جو رشتہ ہے، اس رشتے میں بعض نے چچا زاد بھائی کہا، بعض نے چچا کہا، تو اس بیس پر حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں کہ بھئی راوی کو تو یہ نہیں پتا کہ فلاں راوی چچا تھا یا بھتیجا تھا، حالانکہ چچا تھا یا بھائی تھا یا ماموں تھا یا کیا تھا، حالانکہ کسی بھی حدیث کی سند کو اس بیس پہ کبھی بھی ضعیف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ اصول حدیث ہی نہیں ہے۔ راوی کو اگر رشتہ بیان کرنے میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے راوی کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثقہ ہے یا نہیں، اور یہ تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو جس صحابی سے یہ راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ تمام صحابی، وہ جتنے راوی ہیں ان صحابی کے رشتہ داروں میں آتے ہیں وہ، اور جن کے یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا پردادا کا واقعہ یہ۔ تو میں امام شافعی کی پوری سند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آپ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور کتنی واضح حدیث ہے اس دعوے کو بیان کرنے کے لیے، اور اس میں پھر کیسی فاسد تعویلات کی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، میری ہی تحریر ہے، اور انشاءاللہ یہ کتابی شکل میں بھی میں بہت جلد شائع کروں گا۔ اخبرنا عمی محمد بن علی بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرد پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن علی، اور وہ اپنے والد کے چچا زاد بھائی سے بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن علی ابن السائب، اور وہ اپنے والد کے چچا زاد بھائی سے یعنی نافع ابن عجیر سے۔ یہ سارے رشتے میں نے حدیث کی کتابوں سے نکال کے قوسین میں ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سند میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، اور وہ نافع ابن عجیر سے، اور نافع ابن عجیر اپنے چچا یعنی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت رکانہ کے بھتیجے اپنی آل اولاد کو نقل کرتے کرتے امام شافعی تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ امام شافعی بھی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور امام شافعی اپنے گھر کی اور خاندان کی بات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی، میں پہلے حدیث کی عربی عبارت پڑھ لوں۔ ان رکانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما اردت الا واحدة
فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ ابن عبد یزید نے اپنی بیوی جس کا نام سہیمہ تھا ان کو طلاق البتہ دی. یہ ذہن میں رکھیں، البتہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے پکی، یعنی پکی طلاق دی. تو 3 طلاقوں کو بھی طلاق البتہ کہا جاتا. یہ حدیث چونکہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے بالکل خلاف ہے، اگینسٹ ہے، ان کے مدعا کے بالکل خلاف جاتی ہے، تو اس پر وہ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ البتہ کے لفظ سے تو صحابہ کے دور میں طلاق دی نہیں جاتی تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ طلاق البتہ کیا ہوتی. اس پہ روایتیں پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں البتہ کے لفظ سے نہیں ہے، لفظ کی ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ البتہ کے لغوی معنی ہے کہ پکی طلاق. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت رکانہ نے پکی طلاق دی تھی، اور پکی طلاق 3 طلاقوں کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پکی ہو نہیں سکتی. تو اس کا اصل ترجمہ ہوگا کہ حضرت رکانہ نے اپنی زوجہ کو پکی طلاق دی تھی. تو چونکہ اس البتہ کے لفظ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی البتہ سے تو کوئی طلاق ہی نہیں ہوتا. تو اس کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ حضرت رکانہ نے جو طلاق دی وہ البتہ کے الفاظ سے دی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ البتہ مفعول مطلق بن رہا ہے. طلق البتہ، یعنی طلق طلاقا البتہ، تطلیقات البتہ، کچھ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، کچھ بھی محذوف مان سکتے ہیں، جو بھی مفعول مطلق کے اصول ہے. حضرت رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو پکی طلاق دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ انی طلقت امرأتی سہیمۃ البتہ، میں نے اپنی زوجہ کو پکی طلاق دی ہے. وواللہ ما اردت الا واحدۃ، اور اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف ایک طلاق دینے کا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم کیا تمہارا ارادہ صرف ایک ہی کا تھا؟ فقال رکانہ، حضرت رکانہ نے دوبارہ اپنے الفاظ کو ریپیٹ کیا اور فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف ایک طلاق دینے کا تھا. فردها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ کو لوٹا دیا. فطلقها الثانیۃ فی زمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ والثالثۃ فی زمان عثمان، حضرت رکانہ نے پھر دوسری طلاق حضرت عمر کے دور میں دی اور تیسری حضرت عثمان کے دور میں دی. کتاب الام للشافعی، اور یہ مسند ابو داؤد میں بھی حدیث موجود. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں اگر کسی صحابی نے اپنی زوجہ کو پکی طلاق، 3 طلاقوں کو پکی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بیوی بائن ہو جاتی ہے، مغلظہ ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ایک کی نیت سے دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم اٹھائی اور بیوی کو، اور یہ جو ہے نا ایک کی نیت 3 الفاظ میں ہی ہو سکتی ہے. اگر کوئی کہے بھئی کوئی اور لفظ سے طلاق دی ہوگی تو 3 کی، یعنی ایک کی جو نیت ہے نا وہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ کو 3 بار ریپیٹ کیا ہو، جس کو پھر البتہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے پکی طلاق سے. تو یہ ایک مضبوط حدیث ہے ہمارے پاس جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ نبی کے دور میں اگر کوئی 3 دیتا تو اس کو وہ کہہ دیتا کہ میری ایک کی نیت ہے، تو اس کو ایک سمجھا جاتا. حضرت عمر نے فرمایا کہ دور بدل چکا ہے، زمانہ چینج ہو چکا ہے، ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے، دل کی نیت کو نہیں دیکھیں گے. اور اس پر بھی میں آپ کے سامنے سری روایت پیش کروں گا. یہ حدیث ہے جی سنن سعید بن منصور کی صفحہ نمبر 259. حدیث کے الفاظ ہیں قال سعید بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله بن سعيد الجريري عن الحسن عن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل امراته 3 في مجلس واحد ان اجعلها واحده ولكن قواما جعلوا عن انفسهم فالزم كل نفس ما الزم نفسه. جعلوا على انفسهم ہونا چاہیے اس کو. من قال لامراته انت علي حرام فهي حرام ومن قال انت بائنة فهي بائنة ومن قال انت طالق 3 فهي 3. سعید ابن منصور اپنی سند سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا اور خط میں یہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو میں ایک سمجھوں، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی پابندیاں لگا رہے ہیں، خود ہی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. فَأُلْزِمُ كُلَّ نَفْسٍ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ، جو آدمی اپنے اوپر خود ایک لازم کرے گا اپنے اوپر کوئی چیز تو ہم بھی لازم کر دیں گے. یعنی جیسا وہ اپنے آپ کو خود ٹینشن میں ڈال رہا ہے تو ہم بھی ڈالیں گے، جو با محاورہ ترجمہ ہوگا اس کا. آگے فرمایا من قال لامراتی انتی علی حرام، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، فہی حرام تو وہ حرام ہی سمجھی جائے. ومن قال انتی بائنۃ، جس نے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو وہ نکاح ہم اس کا یہ سمجھیں گے کہ ٹوٹ گیا نکاح. ومن قال انتی طالق 3، جس نے کہا تجھے 3 ہے تو ہم 3 ہی سمجھیں گے اس. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 مثالیں دی ہیں اس روایت میں. ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ پہلی بات تو میں بتا دوں اس حدیث کی سند کمزور ہے، یہ واقعے کی، اور یہ بہت کمزور سند ہے. تو اس
پہلی والی جو سند ہے وہ تو بالکل بے غبار ہے، جو امام شافعی کی میں نے حدیث پہ لی، اس کی سند کمزور ہے، تو میں اس کو بطور دلیل کے نہیں، بطور استئناس کے، بطور تائید کے پیش کر رہا ہوں کہ ایک ضعیف روایت سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ سند کیا ہے؟ سند کمزور اس لیے ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا زمانہ نہیں پایا، اور لہذا جو ہے نا یہ سند میں اتصال نہیں ہے، تو یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل حدیث احناف کے ہاں جو ہے وہ چند شرطوں کے ساتھ قبول ہے، اور بہت سے حضرات اس کو حجت نہیں مانتے، تو احناف کے ہاں تو سب سے پہلی شرط یہ کہ دلائل قطعیہ کے خلاف نہ ہو۔ بہرحال اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لوگ، اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ تم مجھ پر حرام ہو، بیوی سے کہے گا تو ہم حرام ہی سمجھیں گے۔ کیا مطلب؟ حرام کے لفظ میں دو احتمال ہیں۔ بعض دفعہ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کیا جاتا ہے قسم کی نیت سے، جیسے سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا لما سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا 28ویں پارے میں لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کو قسم توڑنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے قسم کہا اس عمل کو کہ آپ اگر حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو اللہ نے اس عمل کو کہا یہ قسم ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کوئی آدمی اگر بیوی سے کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو، تو گویا وہ قسم اٹھا رہا ہے، تو لہذا اگر وہ بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ لیکن اس میں دوسرا عنصر بھی ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو کا مطلب یہ کہ تمہارا میرا نکاح ختم، کیونکہ جیسے اجنبی عورت حرام ہوتی ہے تو ایسے بھی تم حرام۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا نا تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کا مطلب ختم نکاح، یعنی ہم اب اس کی نیت کو نہیں ٹٹولیں گے، ہم اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح کسی نے کہا تو بائنا ہے، بائنا کا معنی جدا، تو وہ واقعی نکاح سے جدا ہو جائے گی، کیونکہ جدا کے لفظ میں بھی دو احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے بھائی ویسے ہی اس سے علیحدگی اختیار کر رہا ہو سکتا ہے نکاح کو توڑ رہا ہو۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے دل کی حالت کو نہیں دیکھیں گے، ورڈنگ کو دیکھیں گے۔ تو بھائی اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نبی کے دور میں 3 دیتا تھا تو نبی کے دور میں اس کی نیت دیکھی جاتی۔ حضرت عمر نے فرمایا نیت نہیں دیکھیں گے، ہم الفاظ کو دیں گے اور اس کو 3 ہی سمجھیں۔ تو یہ بھی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، صحیح نہ مانے تو یہ پھر کسی کی بھی دلیل نہیں بنتی، اور وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اس کی بے غبار دلیل۔ تو یہ تو اچھا، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی شروحات ساری دنیا پڑھتی ہے، وہ بھی اس کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں جو اکٹھی 3 تھیں وہ ایک کی نیت سے جو 3 تھی وہ دی جاتی۔ آج ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے اور 3 دفعہ الفاظ دہراتا، وہ کہتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور وہ واقعتاً پہلے سے ایک کی نیت کرتا ہے، یعنی اس کی نیت ہے ایک طلاق دینے کی، لیکن بیوی اونچا سنتی ہے یا اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے سے 3 دفعہ دہراتا ہے، تو آج بھی ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ ایک ہی ہوگی۔ لیکن اگر یہ مسئلہ مفتی کے پاس آیا، قاضی کے پاس آیا، بیوی نے سنا تو پھر وہ 3 سمجھے گی، حضرت عمر کے فیصلے کی وجہ سے کہ اب ہم دل کے حالات نہیں جانتے، تو اس نے اگر تنہائی میں دی ہے یہ جانے اللہ جانے، تو اگر اس کو یقین ہے کہ میری ایک کی نیت تھی تو پھر وہ ایک ہی سمجھے گا، لیکن یہ بات بیوی کو بتا نہیں سکتا وہ کہ میں نے تمہیں 3 دی ہیں لیکن ایک کی نیت سے، بیوی یہی سمجھے گی کہ بھائی 3 ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ دل میں نیت تھی یا نہیں تھی، یا سرے سے کوئی نیت ہی نہیں تھی کسی کی تو بھی 3 دے گا تو بھی 3 ہی ہوں گی۔ تو اس لیے کہ جب نیت ہی نہیں تھی تو ہر لفظ عمل کرے گا اس پر، اور ہر لفظ سے ایک الگ طلاق مراد ہو۔